بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم نے کرنا ہے دا رول آف اسلام ان دا ماڈرن ورلڈ، اور چونکہ ہم اردو میں کر رہے ہیں تو اردو میں یہ ہوگا جدید دنیا میں اسلام کا مقام کیا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جدید دنیا میں اسلام کا مقام کیا ہے۔ عالم اسلام کو جو اس وقت سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں وہ کچھ اس طرح ہے: الحاد یعنی اللہ کے وجود کی نفی، سیکولرزم اور اس کے ناجائز اولاد، لبرلزم یعنی ناجائز آزادی، مادیت کی فریت نے یعنی اس کی اتنی جو ہے کثرت نے صرف انسانیت کو نہیں بلکہ انسانوں کی اصلاح کرنے والے مصلحین کو بھی نگلنا شروع کر دیا ہے، اور سیکولرزم کا ناسور اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آدمی سیکولر ہوتے ہوئے بھی خود کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجب تماشا یہ ہے کہ لبرلزم کا جھنڈا تھامے ہوئے بھی فلاح کا متلاشی ہے، حالانکہ فلاح جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی پابندیوں اور حدوں میں رہ کر ہی ملتی ہے۔ اس وقت عالم کفر نے عالم اسلام کے خلاف ایک محاذ کھولا ہوا ہے، اور وہ یہ پیغام ساری دنیا کو دے رہے ہیں، اور اس طرح جو غیر مسلم ہے وہ اس میڈیا کے اثر سے جو ہے وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے ایک طرح کا خوف رکھتے ہیں۔ عالم کفر کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے، انسانیت کے دشمن ہیں یہ مسلمان، سفاک ہیں یہ مسلمان، یہ لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں، یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے بے گناہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، یہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں کسی کو نہیں بخشتے۔ ان کے علاوہ مشائخ کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور واجب القتل کا حکم دیتے ہیں، اور پھر جذباتی مسلمان انہیں قتل کر دیتے ہیں، ان کے مولوی 2 نمبر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پیغام بہت طاقتور ذرائع سے بھیجا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تہذیب و ثقافت کے ذریعے، فلم اور ڈراموں کے ذریعے۔ عالم کفر اپنے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم کا استعمال کر رہا ہے۔ ہماری صفوں میں موجود لوگ بھی دانستہ یا نادانستہ، شعوری اور لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ نتائج لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں، اور جو ہیں وہ بھی بدزن ہو جائیں اسلام سے، اور صرف نام کے ہی مسلمان رہ جائیں۔ اور آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہے، لیکن کہیں بھی اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا ہر نظام چونکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو زندگی کے ہر مرحلے پہ اسلام جو ایک نظام دیتا ہے، کہیں بھی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نہیں ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں ہے۔ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد بہت ہی پر امید ہیں ہم کہ انشاءاللہ ایک اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قیام میں آئے گی جو اسلام کے تمام نظاموں کو جو ہے اپلائی کرے گی اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں بالکل اسلام کے ہر نظام کو جو ہے وہ کرے گی۔ اقوام عالم کی موجودہ کیفیت کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ نسل انسانی جو 21ویں صدی میں داخل ہو رہی ہے اس وقت کس حالت میں، اور دنیا بھر کے 6 ارب کے لگ بھگ انسان کس کیفیت کے ساتھ نئی صدی کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم اس سوال کا جائزہ لینے کے لیے معاشرے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے فرد کہ وہ انسانی سوسائٹی کا سب سے پہلا اور بنیادی یونٹ ہے، اس کے بعد خاندان کی، اس سے انسانی اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے، پھر علاقائی قومیتیں کہ وہ نسل انسانی کی اجتماعیت کے بڑے بڑے مظاہر ہیں، اور آخر میں مجموعی بین الاقوامی ماحول اور عالمی تناظر جو انسانی معاشرت کی آخری منزل ہے۔ جب ہم موجودہ عالمی تناظر میں انسانی معاشرے کے فرد کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو پوری دنیا میں ایک بات ہر جگہ یکساں دکھائی دیتی ہے کہ فرد جتنا غیر مطمئن اور بے سکونی کا شکار آج ہے، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں رہا۔ اس معاملے میں ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ممالک سب ایک جیسے ہیں۔ فرد بحیثیت فرد ذہنی سکون سے محروم ہے، دل کے اطمینان سے بے بہرا ہے اور فکری خلفشار سے دوچار ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں ذہنی سکون کے حصول اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مصنوعی سہاروں کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جاپان صنعتی ترقی میں دنیا سے سب سے آگے، مگر خودکشی کا تناسب سب سے زیادہ اسی ملک میں ہے۔ امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور متمدن ملک ہے، مگر معاشرتی جرائم جیسے چوری، ڈکیتی، عصمت دری کی وارداتیں سب سے زیادہ وہاں ہوتی ہیں۔ یورپ جو کہ مغربی تہذیب و تمدن کی قیادت کا دعوے دار ہے، مگر نشہ آور اشیاء کے روز افزوں استعمال کو روکنے کے لیے یورپی رہنماؤں اور دانشوروں کا تمام تر واویلا جو ہے وہ بیکار ثابت ہو رہا ہے۔ خودکشی، معاشرتی جرائم اور منشیات کا استعمال انسان کے داخلی اضطراب اور بے سکونی کا اظہار ہے، اور پریشانی سے نجات کے وقتی اور مصنوعی سہارے ہیں، جبکہ آج انسانی معاشرہ مکمل طور پر ان کی لپیٹ میں ہے۔ جب سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور متمدن ممالک کا یہ حال ہے تو باقی ممالک اور اقوام متحدہ کے ذکر کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ موجودہ انسانی سوسائٹی میں فرد کا حال کیا ہے اور انسان کی شخصیت کس کربناک کیفیت سے دوچار ہے۔
दूसरा खानदानी ज़िंदगी और फैमिली सिस्टम का हाल भी बहुत बुरा है। हम मशरकी और मुस्लिम ममालिक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हालत में हैं और हमारी खानदानी ज़िंदगी का तकद्दुस अभी बड़ी हद तक है। मगर आज की आलमी तहज़ीब के अलमबरदार मगरिब ने फ्री सोसाइटी और फ्रीडम के नाम पर अपने खानदानी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर लिया और तारीख में इबरत का बाब बनकर रह गया है। आज मिखाइल गोरबाचोव मगरिब में फैमिली सिस्टम की तबाही का रोना रोते हैं और प्रोस्ट्राइका में इस नाकामी पर हसरत का इजहार करते हैं कि उन्हें औरत को दोबारा घर की चारदीवारी में वापस ले जाने के लिए और घर के अंदर की जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जो करने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। जॉन मैजिस बैक टू बेसिक्स बुनियादों की तरफ वापसी का नारा लगाते हैं और अपने दौरे हुकूमत में घरेलू जिम्मेदारियों को तरजीह देने वाली खवातीन के लिए खसूसी मराद का ऐलान भी करते हैं। जबकि अमेरिका की खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन मशरिक के फैमिली सिस्टम पर रश का इजहार करते हुए लड़कियों को खुले बंदों मजहबी इक़्तिदार की पासदारी और माँ बाप की इज्जत की हिफाजत की तलकीन करती हैं। इससे हमें पता चलता है कि फैमिली सिस्टम की तबाही ने इंसानी सोसाइटी को किस कर्ब और इज़्तिराब से दो-चार कर रखा है। इस सिलसिले में सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि मगरिब खुद तो फैमिली सिस्टम की तबाही का रोना रो रहा है और बुनियादों की तरफ वापसी के रास्ते में तलाश कर रहा है। मगर हमारे यहाँ मगरिब के परिस्तार हल्के और मगरिब के सरमाए पर चलने वाली NGOs फैमिली सिस्टम को सबूताज करने में मसरूफ हैं और हमें बुनियाद परस्ती के ताने देते हैं कि मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान जो है वो बुनियाद परस्त हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं। इंसानी हकूक़ और फ्रीडम के नाम पर हमारे सकाफती और तहजीबी ढांचे को बखेरने के लिए मुसलसल काम हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक भी इलाका या कौमियत ऐसी नहीं है जिसे बाकी दुनिया के सामने इस सिस्टम और निज़ाम ज़िंदगी के तनाज़ुर में मिसाल या आइडियल के तौर पर पेश किया जा सके और पूरी दुनिया की कौमें जो है इसकी पैरवी में कशिश महसूस करें। ये हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमने पाकिस्तान इसीलिए हासिल किया था ताकि हम दुनिया को एक आइडियल, एक नमूना दे सकें और वो फिर हमारी पैरवी करके वो भी एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सके इस दुनिया में। और दुनिया का हर मुल्क और कौम किसी इस्तिस्ना के बगैर एडहाकिज्म का शिकार है और बाकी कौमों के सामने कोई नमूना पेश करने की बजाय अपने ही वजूद के तहफ़्फ़ुज़ में उलझ कर रह गया है। इसलिए इंसानी मुआशरे में इस सतह पर भी सुकून और इत्मीनान नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती और इस दायरे में भी इज़्तिराब व खलफशार और ज़हनी और फ़िक्री इंतशार ने डेरे डाल रखे हैं। मगरिब ने आसमानी तालीमात से बगावत के बाद इलाकाई और लिसानी कौमियतों के जिन बुतों को नेशनलिज्म के नाम से दोबारा झाड़ फूंक कर इंसानी तारीख की स्टेज पर सजा दिया था, वो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और मनतकी अंजाम के लिए किसी इब्राहिम की राह देख रहे हैं। इसके बाद बैनुल-अक़वामी माहौल और आलमी तनाज़ुर की तरफ तो आपको आलमी स्टेज पर लूट मार, गुंडागर्दी और बदमाशी के सिवा कोई दिखाई नहीं देगा। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है आजकल, जो अमेरिका और अब चीन उभरता आ रहा है, तो ये जो मर्जी कर लें, गरीब मुल्कों को दबा लें, उनकी दौलत हड़प कर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये निज़ाम चल रहा है आज। गुज़िश्ता 2 सदियों के दौरान मगरबी अक़वाम ने जिस तरह अक़वाम आलम की आज़ादी को गस्ब किया है और नौ आबादियाती कल्चर को मुनज़्ज़म किया है, वो तारीख़ आलम का एक शर्मनाक बाब है। फिर इसके बाद गुज़िश्ता पौन सदी के दौरान अमेरिका और रूस दोनों ने जिस तरह दुनिया की बंदर बांट की और बाहमी कशमकश में रूस के बिखर जाने के बाद अमेरिका दुनिया के वाहिद चौधरी के तौर पर जो कुछ कर रहा है, वो सब हम जानते हैं। नाम आज़ादी और हकूक़ का है, मगर अमलन इसे जबरी बालादस्ती के सिवा और किसी उन्वान से ताबीर करना मुमकिन ही नहीं है। डंडे और जंगल का कानून आज अमेरिकी इस्तेमार के हाथों और इसके ज़ेर साया पूरी दुनिया पर मुसल्लत है और किसी फर्द, गिरोह या कौम को इंसाफ के हसूल के लिए कोई जमानत मैसर नहीं रही। हर तरफ अफरा तफरी, नफसा नफसी, छीना झपटी का दौर है और पूरी नस्ल इंसानी किसी मसीहा की तलाश में है जो इसे इस दलदल से निकाल कर अमन सुकून की शाहपरा पर गामजन कर दे। और ये इस्लाम, और ऐसा सिर्फ इस्लाम ही कर सकता है। और ये सब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो है वो दुनिया को सुकून दे सकें अपने इस्लामी निज़ाम के तहत, अल्लाह के बनाए हुए, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के बनाए हुए कानून से ही पर अमल करके ही मिल सकता है। उसने हमें बनाया है तो उसने कानून भी हमारे लिए बनाया है, तो वो हमें बेहतर जानता है ना, क्योंकि वही हमारा बनाने वाला है। ये है वो माहौल जिसमें दुनिया की 5.5 अरब इंसान 21वीं सदी में दाखिल हुए हैं और इस वक्त नस्ल इंसानी का सबसे बड़ा मसला इस माहौल से निजात हासिल करना है। इस सदी के बारे में कहा जाता है कि ये ग्लोबलाइजेशन की सदी है, फासले सिमट रहे हैं और दुनिया खत्म हो रही है। फोन, इंटरनेट के बायस आज ये कैफियत है कि एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक राब्ता इस सेकंडों में हो जाता है, गुफ्तगू होती है, तबादला होता है, एक दूसरे को देखा जा सकता है। और जो इलाकाई तहजीब है और कल्चर है वो टूट रहे हैं, रिवायात और इक़दार आपस में गड़बड़ हो रही हैं
اور ایک مخلوط کلچر وجود میں آ رہا ہے جس میں مغربی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ ہمیں غالب نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی تہذیب و ثقافت کو خود ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم خود کو احساس کم اپنے تہذیب اور ثقافت کو مغربی تہذیب و ثقافت سے کمتر سمجھنے لگے ہیں، جو کہ ہماری ذہن کی جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں، ہماری تہذیب بھی کمتر نہیں تھی۔ جو پوری نسل انسانی کا اجتماعی کلچر ہوگا اور ساری دنیا ایک مشترکہ سوسائٹی کی شکل اختیار کر جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں کون سا نظام ہوگا؟ یہ اسلام کا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن ہم پر امید ہیں کہ ایسا بہت جلد ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ گلوبلائزڈ کلچر کی تشکیل میں نسل انسانی کی فکری رہنمائی اور علمی قیادت کون کرے گا؟ اس وقت دنیا میں جو نظام بھی رائج ہیں ان میں کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا بوجھ اٹھائے۔ اس لیے آج کا دانشور ایک بار پھر آسمانی تعلیمات کی طرف دیکھ رہا ہے، وہی الہی کی پناہ گاہ کی طرف واپسی کے راستے تلاش کر رہا ہے، اور دنیا کی اعلیٰ دانشگاہوں میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ انسان کی اپنی عقل و دانش، خواہ وہ شخصی ہو، طبقاتی ہو یا اجتماعی، نسل انسانی کی مشکلات حل کرنے میں کامیاب نہیں رہی، اور اس کی ہر کوشش نے مسائل و مشکلات میں اضافہ ہی کیا ہے، ان میں کمی کسی درجے میں واقع نہیں ہوئی۔ اس لیے آسمانی تعلیمات کی طرف ایک بار پھر رجوع کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ اب ہم جدید دنیا کے چیلنجز اور علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ جدید دنیا کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چونکہ پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آسمانی تعلیمات جو ہیں وہ انسان کے سکون کے لیے کہاں سے ملیں گی؟ تو یہ صرف اسلام کے پاس اپنی اصلی اور محفوظ حالت میں موجود ہیں۔ باقی کسی مذہب کے دعوے دار بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے پاس جو تعلیمات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، اور نہ ہی کسی مذہب کے پیروکار یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہی الہی کی تشریح میں ان کے پیغمبر نے جو تعلیمات دی ہیں وہ کم از کم ان کے پاس اصل محفوظ ہیں، اصل حالت میں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو حاصل ہے کہ قرآن کریم اور اس کی تشریح یعنی سیرت و سنت ان کے پاس اصل حالت میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، اور تاریخ کے ریکارڈ کا ایسا حصہ ہے جن سے کوئی بھی دنیا کا ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ تو ان حقائق کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی میں انشاءاللہ آسمانی تعلیمات کی طرف نسل انسانی کو واپس آئے گی، اور وہاں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہے گی کہ آنے والی صدی اسلام کی طرف نسل انسانی کی واپسی کی صدی ہے، اور اگلی صدی جسے آپ 15ویں ہجری صدی کہہ لیں یا 21ویں صدی کے نام سے یاد کر لیں، اسلام کے غلبہ اور عالمگیر نفاذ کی صدی ہے انشاءاللہ۔ لیکن علماء کرام آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم 2 گزارشات پیش کریں گے۔ ایک یہ کہ انسانی اجتماعیت اور سوسائٹی کے مسائل کے ضمن میں قرآن و سنت کی رہنمائی کے پہلوؤں سے ہم خود بے خبر ہیں، تو نسل انسانی کی رہنمائی کیا کریں گے؟ میں اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے علماء کرام کی 98% اکثریت اسلام کے اجتماعی کردار اور اس کے تقاضوں سے بے خبر ہے، اور ظلم پر ظلم یہ ہے کہ اسے اپنی اس بے خبری سے آگاہی بھی نہیں ہے، وہ خود کو بڑا ہی عالم سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اسلام اسلام کہہ رہے ہیں، اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں، شریعت کا پرچم ہاتھ میں تھامے لڑائی کے لیے تیار کھڑے ہیں، مگر اسلام جب نافذ ہوگا تو کون سی چیز نافذ ہوگی، کہاں نافذ ہوگی اور کیسے نافذ ہوگی، اس کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اپنے ملک اور دنیا کے مروجہ نظام اور تہذیب و اقدار میں کہاں کہاں اور کون کون سے تبدیلی واقع ہوگی، اس سے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں بس اسلام چاہیے اور صرف اسلام چاہیے، اس کے بعد ہمیں اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں چاہتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خان صاحب راستے میں جا رہے تھے کہ انہیں سامنے سے ایک ہندو لالا آتا دکھائی دیا۔ خان صاحب ایک کافر کو دیکھ کر غصے میں آ گئے، جی میں آیا اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا چاہیے۔ ہندو قریب آیا تو خان صاحب نے اسے گریبان سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے خنجر نکال کر اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا کہ کافر کا بچہ کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ ہندو نے دیکھا کہ خان صاحب کے ہاتھ میں خنجر ہے اور آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ ڈر گیا اور کہا کہ خان صاحب ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر خان صاحب پہلے سے زیادہ غضبناک لہجے میں بولے کہ کافر کا بچہ خود کلمہ پڑھو، آتا مجھے بھی نہیں ہے۔ اس وقت ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم پوری دنیا سے کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں اور دنیا بھر میں اسلام کے نفاذ و غلبہ کے لیے مضطرب ہیں، لیکن جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا بتاؤ اسلام کیا ہے، اس کا اجتماعی نظام کیا ہے، کس طرح یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو ہمارے غصے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آتا مجھے بھی نہیں ہے کہ مجسم کیفیت کے ساتھ اسلام اسلام کا نعرہ ہم پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسلام کی اجتماعی تعلیمات قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں، حدیث اور فقہ کی کم و بیش سبھی کتابوں میں اجتماعی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق الگ الگ ابواب موجود ہیں جن سے اس شعبہ زندگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ ضرورت اس امر کی کہ انہیں پڑھا جائے، سمجھا جائے اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، یعنی ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور جو ان میں فرق ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور اسلامی تعلیمات و احکام کی افادیت اور فوقیت کو واضح کیا جائے۔ یہ کام علماء کرام کا ہے اور وہی انہیں صحیح طور پر سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو
دوسرے لوگ آئیں گے اور وہ یہ کام کر دیں گے کیونکہ خلا تو نہیں رہے گا یہ، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. لیکن جب دوسرے لوگ اس خلا کو پر کریں گے تو پھر علماء کرام کو شکایت ہوگی کہ یہ کام تو ہمارا تھا، تو پھر انہیں یہ کام خود ہی کرنا چاہیے. دوسری بات، آج کی دنیا کو اسلام سمجھنے کے لیے اپنی روایتی زبان پر نسل ثانی کرنی چاہیے. ہمارا روایتی زبان مناظرات، فتویٰ اور حکم کی زبان ہے جو آج کے دور میں متروک ہو چکی ہے. وہ کارآمد نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. آج کی زبان منطق و استدلال یعنی دلائل سے قائل کرنا اور حکمت و فلسفہ کی زبان ہے. وہ زبان ہے جو لوگوں کو اسلام سمجھانے کے لیے امام غزالی اور امام ولی اللہ دہلوی نے استعمال کی ہے. چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہم نے لندن میں ورلڈ اسلامک فورم کے زیر اہتمام میڈیا پر ایک سیمینار کا اہتمام کیا جس میں مہمان خصوصی ایک نو مسلم نوجوان دانشور یحییٰ برٹ تھے. وہ ایک اونچے درجے کے انگریز خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد BBC کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں اور والدہ انڈیپینڈنٹ کی ایڈیٹر ہیں. اس نوجوان نے 8-10 برس قبل اسلام قبول کیا اور جیسا کہ ان لوگوں کا مزاج ہے اس نے اسلام کو سمجھنے کے لیے خوب مطالعہ کیا، مختلف اسلامی تحریکات پر اسٹڈی کی، حتیٰ کہ برصغیر پاک و ہند میں کئی ماہ رہے اور یہاں اسلامی تحریکات کا جائزہ لیا. اس نے مذکورہ سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مغرب کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور اس خطے کے لوگوں کو اسلام سمجھانا چاہتے ہیں تو شاہ ولی اللہ کی زبان میں بات کریں. یہ صرف اسی زبان سے اسلام کو سمجھ سکیں گے. اگر اس کے علاوہ کسی اور زبان سے ان سے بات کی گئی تو یہ بات کو نہیں سمجھیں گے. اب شاہ ولی اللہ کی زبان کیا تھی؟ وہ دلیلوں کی زبان تھی، دلائل، دانش اور منطق کی زبان تھی. وہ دوسروں پر اپنی بات کو زبردستی ٹھوسنے کی بجائے انہیں دلائل سے سمجھا کر قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ہمارے آج کے علماء کو یہ زبان سیکھنی چاہیے اور اس پر عبور حاصل کرنا چاہیے. اور معاشرے میں جرائم پر قابو صرف اسلامی نظام و قوانین کے ذریعے ہی پایا جا سکتا ہے. مگر کسی شخص کو ہماری یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اسے صرف اسلام کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار سمجھا جائے گا. کیسے اسلامی قوانین پر عمل کر کے جو ہے معاشرے سے رسائل کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ہم دلائل سے سمجھا سکتے ہیں، صرف دلائل سے اور منطق سے. تو انسانی اعمال کی سزا و جزا کے حوالے سے اسلام کا فلسفہ ہی وہ واحد داخلی قوت ہے جو کسی انسان کو جرم سے روک سکتی ہے. تو لوگوں کو یہ بات سمجھانا آسان ہو جائے گا. مثلاً یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں تو انسانی سوسائٹی میں VIP ہیں، ان کے لیے جہنم اور سزا ہے ہی نہیں، وہ بڑی نسبت کی وجہ سے ہر برے سے برے عمل کی سزا سے بچ جائیں گے اور وہ بے تکلف ہر جرم کر گزرتے ہیں. جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اسی لیے وہ گناہ سے پاک ہو ہی نہیں سکتا. البتہ حضرت عیسیٰ نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ دے گئے ہیں اور جو شخص بھی سلیب کے سائے میں آ جائے گا وہ اس کفارے کے دائرے میں شامل ہو جائے گا اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا. لہٰذا وہ بڑے سے بڑے جرم کر لیتے ہیں اور پھر سلیب گلے میں لٹکا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ تو صدیوں پہلے دیا جا چکا ہے. لیکن جو اسلام ہے نا، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سلیم الفطرت پیدا ہوا ہے. کوئی بھی انسان پیدائشی گناہ گار یا کافر نہیں ہے. ہر شخص کو اپنے عمل کا بدلہ خود بھگتنا ہوگا. اچھے اعمال کا صلہ ملے گا اور برے اعمال پر سزا ہوگی. یہ سزا اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے. اگر یہاں بچ گئے تو آخرت میں سزا ضرور مل کر رہے گی اور اسے اپنے تمام اچھے برے اعمال کا اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہے. اس کے بعد اس کی اگلی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہوگا. یہی وہ واحد عقیدہ ہے جو انسان کو جرم سے روکتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں بیٹھ کر اس کے اعمال کے حوالے سے محتسب کا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے اس دنیا میں بھی اگر انسانی سوسائٹی کو جرائم سے نجات مل سکتی ہے تو صرف اور صرف اسلامی نظام کے ذریعے ہی مل سکتی ہے. اور ہم نے یہ اسلامی نظام دنیا کو سمجھانا اور اس پر عمل کرانا ہے، پوری دنیا میں پھیلانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. الغرض علماء کرام اس صدی کے چیلنج کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کا ادراک حاصل کریں اور اسلام کے اجتماعی کردار اور اسلامی نظام کی افادیت و حکمت کے بارے میں امام ولی اللہ دہلوی کی تعلیمات کی روشنی میں مطالعہ و تحقیق کر کے دنیا کے تمام لوگوں تک اسلام کے پیغام پہنچانے کا اہتمام کریں. یہی 21ویں صدی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہی اس حوالے سے علماء اسلام کی سب سے اہم ذمہ داری ہے. جب اسلام کی آمد ہوئی تو صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں اسلام کی روشنی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلنا شروع ہوئی اور آج اسلام کی روشنی ہر جگہ نظر آتی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اسلام کی روشنی مدھم نہیں پڑی بلکہ ہر دن کو منور کرتی رہی. آج بھی تقریباً ایک دن میں بہت سارے انسان جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں اور وہ وقت بہت جلد آئے گا جب اسلام جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے گا تمام مذاہب اور تمام ادیان میں سے. اسی طرح جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے وہ بہت اچھی مثال ہے علماء کرام کے لیے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور
उन्होंने इस्लाम की अच्छी मेहमान नवाजी की और अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी मेहमान नवाजी का पूरा हक अदा किया। इसीलिए 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो उनका साथ दें। 21वीं सदी की शुरुआत से ही इस्लाम और मुसलमानों की बदनाम करने में मगरिब ने बहुत ही जो है वो तेजी दिखाई और इसमें कामयाब भी हुए। 9/11 के बहाने अमेरिका और इसके इत्तेहादी हजारों किलोमीटर की दूरी पर मासूम अफगानी मुसलमानों पर चढ़ दौड़े और 20 साल के इंतहाई बेईमाना जुल्म सितम किया उन्होंने। यहाँ पे पता नहीं कितनी औरतें बेवा हुई और कितने ही लोग जो है वो मरे। तो आज अब जबकि वो यहाँ से नाकाम और नामुराद होने के बाद भी यहाँ से चले गए हैं, तो अब हमें ऐसे लग रहा है कि जो इस्लामी निज़ाम है वो पूरी तरह से कायम होगा इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में। हम जिस मजहब के पैरोकार हैं इसने हमारी कदम कदम पर रहनुमाई की है। हमारी कामयाबी के लिए इस्लाम ने अब्दी उसूल बताए हैं। अगर आज कुफार और मुशरिकीन गालिब नजर आते दिखाई दे तो इसमें हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमने ना तो कभी बातिल को बातिल समझा और ना ही साजिशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कभी मनसूबाबंदी की। बस यही हमारा जो है वो कमजोर रवैया है, कमजोर पहलू है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में जिस तेजी से समाजी, इक्तिसादी, साइंसी और सियासी लिहाज से तब्दीली रूनुमा हुई है, इसकी मिसाल इससे पहले की इंसानी तारीख में कहीं भी नहीं मिलती। दुनिया की आबादी जंग अजीम दोम के वक्त तकरीबन 4 अरब थी, अब बढ़कर तकरीबन दुगनी हो गई, यानी 8 अरब। गोया 70 साल के इस कलील अरसे में उतने मजीद लोग इस दुनिया के पासी बन चुके हैं। दुनिया के नक्शे पर कई मुल्क नमूदार हुए और ज़राए इब्लाग में हैरत अंगेज इजादात ने सदियों के ज़मीनी और फिक्री फासलों को ख़त्म करके रख दिया। आज दुनिया के हर गोशे में रहने वाले इंसानों से राब्ते इतने आसान है जैसे अपने करीब के हमसाये से होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आज दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मगरबी ममालिक है वो आलमी ताकत की गासिबाना तसल्लुत की वजह से, जो अरब ममालिक हैं कुछ वो यानी मुस्लिम ममालिक वो आलमी ताकतों की गासिबाना तसल्लुत की वजह से एहसास महरूमी के शिकार है। लेकिन मुआशी गलबे की ये जंग किसी मखसूस मजहब, नस्ल या खत्ते के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें हर मजहब, मुल्क और कौम के अफराद को निशाना बनाया गया है। ये अलग बात है कि अपनी कुदरती वसाइल और इलाकाई महल वकूफ की वजह से मुस्लिम ममालिक ज्यादा इसका शिकार बन रहे हैं, लेकिन तारीख आलम हमें ये बताती है कि गुलबे की ये जंग अपने ही मजहब, खत्ते और यहाँ तक कि एक ही खानदान के अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ जारी रहती है। हम जो कहते हैं ना कि तमाम गैर मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और ये वो सोच है जो दूसरों के खिलाफ नफरत और इंतहा पसंदी के जज्बात को फरोग देती है। नफरत के जज्बात गैर मुस्लिम मजहबी अनासर में भी नफरत और इंतहा पसंदी के जज्बात पैदा कर रहे हैं, जिनको सदियों पहले महज़ब दुनिया ने रद्द कर दिया था और अपने फरसूदा ख्यालात के साथ खामोश हो गए थे या ज़ेर ज़मीन चले गए थे। हमारा असल मसला दूसरी ताकतों के साथ हमारे इम्तियाजी सलूक का नहीं, बल्कि हमारे जहनी और फिक्री लिहाज से नाकाबिले तब्दील होने का है, क्योंकि अपनी महरूमियों का अज़ाला इंतकाम और नफरत से नहीं बल्कि बेहतर मनसूबाबंदी से किया जा सकता है। इसमें बुनियादी किरदार इल्म और तहकीक और साइंस से रोगर्दानी का है, जिसके बगैर इंसान फिक्री और इखलाक के लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं कि साइंसी इल्म और इजादात में मुसलमानों का हिस्सा ना होने का बराबर है। माजी में मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, लेकिन वो जो है आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता और वो उनके किए हुए कामों को मगरबी लोगों ने, साइंसदानों ने अपने नाम से जोड़ दिया है। वो मुवज्जिदीन में नहीं, आज मुसलमान जो है वो मुवज्जिदीन में नहीं बल्कि सारिफीन, कंज्यूमर में शुमार होते हैं और उनकी जेबें भरे अपना कीमती सरमाया उनको दे रहे हैं। हमारे हम जमहूरियत की बजाय आमरीत का राज है, जो आलमी सतह पर लीडर पैदा करने की बजाय रिपोर्ट पैदा कर रही है, जो दूसरों के इशारों पर नाचते हैं और मुसलमानों में इत्तफाक की बजाय नफाक पैदा करते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम ममालिक अपने कुदरती वसाइल की वजह से अमीर तो हैं लेकिन तरक्की याफ्ता नहीं है। और ज्यादातर अफराद जो है अफगानिस्तान में पेश आने वाले वाकयात और तालिबान का इक़्तिदार पर काबिज होना पहले से अमेरिका के साथ तयशुदा मंसूबा था। अमेरिका को शिकस्त का सामना था और अमेरिकियों में हजार खराबियां सही, लेकिन वो इतने हकीकत पसंद जरूर थे कि तालिबान से बातचीत का रास्ता खुला रखते थे। इस तमाम कोशिश का बुनियादी हदफ सियासी इस्लाम को फरोग पाने से रोकना था। अमेरिका किसी हकीकी दुश्मन के बगैर नहीं चल सकता। 1991 में सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन गया। तन्हाई का बोझ बर्दाश्त न करते हुए एक दुश्मन और इजाद कर लिया और वो दुश्मन था मुसलमान और इस्लामी दुनिया। और इसने तहैया कर लिया कि वो जो है उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के बाद आइंदा कभी भी सियासी इस्लाम को सर उठाने नहीं देंगे, यानी जहाँ सियासी इस्लाम का ही सियासी निज़ाम हो। और हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब है और आज कहीं भी इस्लाम का सियासी निज़ाम दुनिया में नहीं है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने एक स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें वो पॉलिसियां तय की गई थी जो अमेरिका को 21वीं सदी में आलमी गलबा हासिल करने का मौका देंगे। इस रिपोर्ट का उन्वान ही यही था कि नई अमेरिकी सदी का मंसूबा। और
11 ستمبر کے تباہکن حملے بہت جدید تلے اور طے شدہ منصوبے کے تحت کروائے گئے تھے. اس طرح امریکہ نے دہشت گردی کی جنگ شروع کرتے ہوئے اپنے تصویراتی مقاصد حاصل کر لیے. کمزور اور ڈگمگاتا ہوا افغانستان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہو سکتا تھا کیونکہ اس کی فوج برائے نام تھی. لیکن امریکہ یہ بھول گیا کہ افغانستان اپنی آزادی کا تحفظ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. جس ملک میں امریکہ نے اپنا پاؤں رکھا اسے ایشیا کا دل قرار دیا. طالبان کے فروغ اور پھیلاؤ کو روکا جانا ضروری تھا. طالبان 11 ستمبر سے پہلے ہی وجود میں آ چکے تھے. چنانچہ امریکہ اور اس کے ساتھی برطانوی انٹیلیجنس، اسرائیل کی موساد اور انڈیا کی راہ نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے خطرناک تنظیمیں قائم کی جیسے TTP. اور اس کی کارروائی میں تقریباً 2 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سے معذور اور زخمی بھی ہوئے ہیں. دہشت گردی کے ان واقعات نے پاکستانی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچایا. افغانستان پر قبضے نے سیاسی اسلام کے فروغ کا خطرہ ٹال دیا. اس کے بعد اب امریکہ کا خیال تھا کہ وہ پاکستان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. یہ تو شکر ہے کہ چین نے ون بیلٹ ون روڈ اور پاک چین اقتصادی راہداری جو سی پیک ہے اس کا منصوبہ شروع کر دیا. اور اس سے کیا ہوا کہ امریکہ کا جو خواب تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا ابھی تک اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگا. پاکستان کا طور امتیاز یہ ہے کہ یہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور پوری اسلامی دنیا پاکستان کی ہی طرف دیکھتی ہے. لیکن ہم لیڈرشپ کی صلاحیتوں سے محروم ہیں. ہمیں اپنے اندر یہ پیدا کرنی چاہیے جس کی ہمیں مکمل رہنمائی اسلام سے ہی ملتی ہے. اسی لیے اسرائیلی اور انڈین چاہتے تھے کہ جلد ہی ہمیں ایٹمی ہتھیاروں سے محروم کر دیا جائے. پھر 2008 تک ISI نے ISI ناکام بنانے کی حکمت عملی بنانا شروع کر دی. اس وقت چین نے گوادر بندرگاہ اور سی پیک کی تعمیر شروع کر دی تھی. اب امریکی، برطانوی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. اس کے بعد اسی دوران بھی طالبان زور پکڑتے گئے اور سلطنتوں کے قبرستان میں مدفون افراد کی تعداد بڑھنے لگی. اب اس میں امریکی اور نیٹو بھی شامل ہے. پاکستان کو بھی سمجھ آ گیا کہ جنہیں وہ اتحادی کہا کرتا تھا وہی اس کے اصل جانی دشمن ہے. امریکیوں کو محسوس ہونے لگا کہ چیونٹی ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئی ہے. اس طرح افغان طالبان کو جنگ میں فتح نصیب ہوئی. امریکیوں نے حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو کروڑوں ڈالر دیے تھے تاکہ وہ افغان نیشنل آرمی کو ٹریننگ دے. لیکن حالیہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ تمام سرمایہ کاری ضائع ہو چکی ہے. لیکن حالات یہ ہیں کہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا. افغانستان پر دوبارہ قبضہ کرنے یا پاکستان پر چڑھائی کرنے کے لیے امریکہ کوئی اور بہانہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہے. اس کی افغانستان میں انسانی حقوق پر منافقانہ تشویش صرف دوبارہ مداخلت کا ایک بہانہ ہے. یہ تشویش اس وقت کہاں تھی جب امریکی اور نیٹو فورسز افغان عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے میں مصروف تھی. اور پاکستان جو ہے اس حماقت کو بھانپ لے گا. امریکہ اور اس کے اتحادی ہٹلر کی طرح جھوٹے ہتھ کنڈوں کے ماہر ہو چکے ہیں. ہمارے سامنے اس وقت تاریخی لمحہ ہے، خاص طور پر اگر اسلامی امارات افغانستان ایک حقیقی معنوں میں اسلامی حکومت بننے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے عالمی نظام بدلنا شروع ہو جائے گا. اور پاکستان کو وارننگ مل چکی ہے اور مسٹر عمران خان کو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے خبردار کیا تھا کہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام کو حقیقی خطرہ اشتراکیت یا خود سے نہیں بلکہ سیاسی اسلام سے ہے. علامہ صاحب درست تھے. وہ لمحہ آ چکا ہے کہ اب یہ مسلمانوں اور ان کی حکومتوں پر منحصر ہے کہ وہ سامنے آنے والے مواقع کو ضائع نہ ہونے دیں بلکہ پورا استعمال کریں. ہیلمٹ، وردیاں، بوٹ، پستول اور تمغے کاغذی ثابت ہوئے. پگڑیاں، قمیض، شلوار، کندھوں پر رومال اور چپل فتح مند ہوئے. امریکی ماہرین کہیں دانتوں میں انگلیاں دبائے کہیں سر کھجاتے ہوئے. 21ویں صدی کے سارے نقشے، سارے منصوبے منطقی نتیجے کی آرزویں خاک ہو گئیں. امریکہ کی ہیبت، سپر طاقت یورپ کی دانش اور بصیرت کے پرزے قندھار، ہرات، غزنی کی گلی کوچوں میں اڑ رہے ہیں. ساری ورکشاپیں، تربیتی کورس، تعلیمی سیمسٹر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کابل کو اپنی پناہ میں لیتے پہاڑ کہہ رہے ہیں افغان باقی کو حصار باقی، الحکم للہ الملک للہ. امریکہ یورپ کی 20 سالہ حکمت عملی کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کی صورت میں بکھر گئی ہے. طالبان نے کابل فتح کر لیا ہے. کابل ایئرپورٹ پر دشمنوں کے پاس رہنے دیا. کتنے افغان دوڑ رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں. یہ بھی کسی افغان ماں کے بیٹے ہیں، کسی باپ کا سہارا ہے. یہ مغرب کے تدبر کے زخمی ہیں. یہ دعا معاہدے کے بسمل ہے. جہاز کے پہیوں سے انسانیت زمین پر گر رہی ہے. پورے افغانستان سے بھاگنے والی امریکی فوج ایئرپورٹ پر گولیاں چلا رہی ہے. نئی تاریخ افغان لہو سے لکھی جا رہی ہے. 21ویں صدی کے طالبان کے دور میں کرپٹ صدر اشرف غنی پورے پروٹوکول کے ساتھ ایئرپورٹ سے رخصت ہوا ہے اور اس کے کارندے کے ہاتھ میں 2 پھولے ہوئے بیگ تھے. ایک امریکی سے بیگ واپس لے رہا ہے. 20ویں صدی کے مجاہدین کے دور میں افغان کمیونسٹ صدر نجیب اللہ کو اقوام متحدہ کی تحویل سے لے کر ہلاک کر کے اس کی لاش لٹکائی جاتی ہے. امریکیوں کو سائیگان یاد آ رہا ہے. ویتنام اب بھی امریکیوں کو دیوانہ بنا دیتا ہے. اب افغانستان احساس جرم بن کر ان کی نسلوں کو نفسیاتی کشاکش میں مبتلا رکھے گا. اعلان ہو رہا ہے جنگ ختم ہو گئی ہے. جنگیں شروع کیوں ہوتی ہیں؟ جون میں شروع ہونے والی یہ جنگ تو یک طرفہ تھی. امریکہ افغانوں کو بھیانک ماضی سے نجات دلانے، اچھا مستقبل دینے کے دعوے کے ساتھ آیا تھا. لیکن اب کیا ہوا؟
उधर अच्छे मुस्तकबिल और जमहूरियत की उम्मीद में अमरीकियों और यूरोपियों का साथ देने वाले काबुल एयरपोर्ट पर जहाज के साथ लटक रहे हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, पेरिस, ब्रसेल्स, ओटावा, टोक्यो, एनकरा, इस्लामाबाद और दिल्ली में टीवी लाउंजों में ये दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे गए कि क्या अपने हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे कि वो इंसानियत की हलाकत के लिए तहत क्यों बनाते हैं। अमरीका की क़यादत में अफगानिस्तान को रोशन मुस्तकबिल देने के दावेदार अपने अफगान दोस्तों को आग और खून के दरमियान छोड़कर क्यों चले गए हैं। अमरीकी तजियाकार मातम कर रहे हैं कि सदर बाइडन के फैसले ने अमरीका का गुरूर खाक में मिला दिया है और मुकम्मल इनखला के ऐलान के साथ ही अफगानिस्तान की गर्द बिछी अमरीकी हिफाजती ढाल रेजा रेजा हो गई। अफगान फौज और इंतजामिया की अहली नाकिस मनसूबाबंदी, मज़ाहिमत से माजूरी और अफगानिस्तान को भयानक माजी से बचाने की मगरबी कोशिशों में मौजूद कमजोरियां बेनकाब हो गई और अफगानिस्तान का वही माजी अब सख्त इंतकामी जज्बे के साथ पहले अफगानिस्तान का हाल बन गया और अब मुस्तकबिल बन रहा है। अमेरिका यूरोप के नौजवान अपने बुजुर्गों से पूछ रहे हैं कि अमेरिका की तरबियत याफ्ता अफगान फौज तादाद में तालिबान से 4 गुना ज्यादा तरबियत और असले में कहीं बड़ी मुकाबला क्यों न कर सकी। बुजुर्ग बताते हुए डरते हैं कि इस फौज के जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल सब करप्ट थे, अय्याश थे। अमरीकी थिंक टैंक अब पछता रहे हैं कि हमने अफगानों को अपने तस्वुरात के मुताबिक कौम बनाना चाहा, उनके तस्वुरात और मिजाज को नहीं समझा, जंग को गैर जरूरी लंबा किया। दोहा में तालिबान से मुज़ाकरात के आगाज के बाद आम अफगानी को भी ये यकीन हो गया कि अब अमरीकी जा रहे हैं, तालिबान आ रहे हैं और अब अफगानिस्तान का तख्त ताज मुस्तकबिल तकदीर सब इमारात इस्लामी के अमीरुल मोमिनीन और उनके रुफका के हाथ में आ गई है और तालिबान ने इस साल अपने माहनामा शरीयत के मुख्तलिफ शुमारा में अपने इस्लामी निज़ाम के खदोखाल मुसलसल बयान किए हैं। इस बात पर जोर है कि अब अफगान शमूल हुकूमत होगी, सारे अफगान गिरोह की मुश्तरका होगी, मगरबी जमहूरियत को रद्द करेंगे, आम इंतखाबात नहीं होंगे, वो इस्लामी निज़ाम के तहत तरक्की याफ्ता रिफाही रियासत कायम करना चाहते हैं। इमारत इस्लामी की इंतजामी तश्कील ये होगी, अमीरुल मोमिनीन होगा, नाइब अव्वल, नाइब दोम और नाइब सोम होंगे, मरकजी रहबर शोरा होगी, आला अदलिया का इदारा होगा और इसी तरह के 21 इदारे होंगे। काबुल पर फतह मंदी के 3 हफ्ते बाद अफगानिस्तान में तालिबान की 33 रुकनी काबीना के ऐलान के साथ ही इमारात इस्लामी अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान अमल में आया है, जिसके मुताबिक तालिबान की मुशावरती कौंसल रहबर शूरा के सरबराह मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंदास अबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे, जिसके बाद से अफगानिस्तान के मामला बेहतरी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। और अल्लामा इकबाल ने अफगानिस्तान को एशिया का दिल कहा था। उनके ख्याल में अफगानिस्तान की अमन और सलामती में पूरे एशिया का अमन और इस्तेकाम और तरक्की और सलामती मुजम्मिल है और अफगानिस्तान के अंदर अफरा तफरी, बदअमनी, फसाद और अदम इस्तेकाम की वजह से पूरे बरे-ए-आज़म एशिया में अदम इस्तेकाम होगा और फसाद होगा। और अल्लामा इकबाल ने जावेद नामा में अफगान और अफगानिस्तान की अहमियत के बारे में बड़ी वाज़ेह और शफाफ पेशनगोई की थी। उन्होंने कहा था कि एशिया आबो खाक का महज एक पैकर है, जब मिल्लत अफगान इस पैकर में एक दिल की हैसियत की हामिल है। इसकी तबाही सारे एशिया की तबाही और इसकी इस्लाह सारे एशिया की इस्लाह है। तारीख में बैक वक्त ये ईरान और इराक के दरमियान 10 साल से जारी जंग के खात्मे के फौरी बाद का वाक़या है कि इस्लामी ताउन तंजीम OIC की तरफ से कायम कमेटी के अरकान उर्दन के शाह हुसैन और मिस्र के सदर अनवर सादात की क़यादत में इराक के सदर सद्दाम हुसैन से मिलने बगदाद में उनके सदारती महल पहुंचे। तवील जंग से तबाहाल इराक के सद्दाम हुसैन उन दिनों बहुत बरम थे, क्योंकि उनके ख्याल में जंग का फायदा उठाते हुए हमसाया मुल्क कुवैत ने इराकी जजीरों से तेल चोरी करके आलमी मंडी में फरोख्त का काम जारी रखा। सद्दाम चाहते थे कि OIC अपने असर से कुवैत की जानिब से चोरी किए गए तेल की कीमत वापस दिलवा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो फिर क्या हुआ कि मोहतरम आलम इस्लामी वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल राजा जफरुल हक, जो ईरान और इराक की जंग को OIC के जवाल की सबसे बड़ी वजह करार देते हैं, वो बताते हैं कि सद्दाम हुसैन ने धमकी दी थी कि अगर कुवैत ने चोरी किए गए तेल की कीमत अदा न की तो वो कुवैत पर कब्जा कर लेंगे। और फिर सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और वहां लूट मच गई। OIC कैसे बनी? 21 अगस्त 1969 को एक सख्त गिर ऑस्ट्रेलियाई मसीही डेनिस माइकल रोहान ने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के अंदर खुतबे के लिए रखे गए सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर के 800 साल पुराने मिंबर को आग लगा दी। उसके नतीजे में मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। तो इस्लामी दुनिया ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। फलस्तीनी के मुफ्ती आजम अमीन अल हुसैनी ने इसे ज्यूइश क्राइम करार दिया और इस्लामी मुल्कों से अपील की कि वो एक सरबराह इजलास मुनक्किद करें और ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए इक़दामात उठाएं। फिर फलस्तीन के मुफ्ती की अपील के जवाब में मराकेश के शहर रबात में 24 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों के नुमाइंदे इकट्ठे हुए, जिनमें ज्यादातर उन ममालिक के सरबराहान की तादाद थी। 25 सितंबर 1969 को इसमें एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में इक्तिसादी, साइंसी, सकाफती और रूहानी शोबों में करीबी ताउन और मदद की राह इख्तियार करने के लिए मुस्लिम हुकूमतें आपस में सलाह मशवरा करेंगी। ये करारदाद इस्लामी ताउन तंजीम या इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के क़याम का नुक्ता आगाज थी। इसके 6 माह बाद सऊदी अरब के शहर जिद्दा में इस्लामी ममालिक की वज़राए ख़ारिजा की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और 1972 में OIC का एक बाकायदा तंजीम के तौर पर क़याम हुआ, जिसमें हर साल वज़राए ख़ारिजा का इजलास और हर 3 साल बाद सरबराह इजलास मुनक्किद होना पाया। OIC के चार्टर में कहा गया है कि इस्लामी इक्तिसादी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़, आपस में यकजहती का फ़रोग़, समाजी, इक्तिसादी, सकाफ़ती, साइंसी और सियासी शोबों में ताउन को फ़रोग़, आलमी अमन और सलामती के क़याम के साथ जदीद तालीम, ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाएगा।
اسلامی کانفرنس تنظیم سے پہلے معتمر عالم اسلامی تھی۔ راجہ ظفر الحق کہتے ہیں کہ اسلامی سربراہ کانفرنس سے پہلے معتمر عالم اسلامی میں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم تھی۔ خلافت عثمانیہ کا 1924 میں خاتمہ ہوا تو پھر عالم اسلام میں افراتفری کا دور رہا۔ پھر حج کے موقع پر سعودی شاہ عبدالعزیز نے مسلم ملکوں سے نمائندے اکٹھے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے عالم اسلام کی ایک تنظیم قائم کی گئی جو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گی۔ سن 1931 میں معتمر عالم اسلامی کے انتخابات بیت المقدس میں منعقد ہوئے۔ مفتی اعظم فلسطین کو معتمر عالم اسلامی کا پہلا صدر چنا گیا۔ ایشیا سے ایک نائب صدر علامہ سر محمد اقبال تھے۔ ایک نائب صدر الوا پاشا مصر سے لیے گئے۔ ایران سے ڈاکٹر ضیاء الدین طباطبائی کو سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ بعد میں یہی طباطبائی ایران کے وزیر اعظم بھی بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ معتمر عالم اسلامی کی پہلی مجلس عاملہ میں مولانا محمد علی جوہر بھی رکن بنے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد مغربی طاقتوں کی جانب سے اس تنظیم کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ اس کی موجودگی میں اسرائیل کا قدم جمانا فلسطین میں مشکل تھا۔ پھر OIC جو ہے وہ ایک امریکی بلاک کی تنظیم بن گئی۔ اسلامی کانفرنس کا قیام جب عمل میں آیا تو بنیادی تصور وہی تھا جو اس سے پہلے معتمر عالم اسلامی کا تھا، لیکن سربراہی سطح پر اسلامی ملکوں کی کوئی ایک تنظیم نہیں تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ اور سوویت یونین بلاکس کی سرد جنگ جاری تھی، لیکن مسلمان ملکوں کا کوئی بلاک نہیں تھا۔ اس وقت مسلمان ملک بالعموم امریکہ کے زیر اثر تھے، چنانچہ جب اسلامی کانفرنس کی تنظیم بنی تو وہ مسلمان ملک جو سوویت بلاک کے زیر اثر تھے وہ اس کے بارے میں سرد مہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور جو ملک سعودی عرب کے قیام سے تعلق رکھتے تھے ان میں مراکش اور تیونس وغیرہ شامل تھے۔ ان ملکوں نے اسلامی کانفرنس تنظیم کے قیام میں زیادہ حصہ لیا، ان میں پاکستان بھی تھا۔ شروع میں اسلامی کانفرنس تنظیم کا تاثر یہی تھا کہ یہ امریکی بلاک کی ایک تنظیم ہے جس میں مذہب اور غیر مذہب کی جو کشمکش چل رہی ہے، تو اس میں یہ امریکہ کی اتحادی تنظیم ہے۔ پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس رباط میں منعقد ہوئی۔ اس میں بالکل ایسے لگتا تھا کہ یہ امریکی بلاک کی مسلمان ملکوں کی کانفرنس ہے، اور پھر جب پاکستان میں یہ کانفرنس منعقد کرنے کی بات چلی تو شاہ ایران نے خواہش کے ساتھ پوری کوشش کی کہ یہ کانفرنس ایران میں منعقد کی جائے، لیکن امریکی بلاک کے ملک جن کی قیادت شاہ ایران کر رہے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے باوجود کہ سعودی عرب میں امریکی بلاک تھا، لیکن پاکستان میں کانفرنس کے انعقاد کی انہوں نے کھل کر حمایت کی۔ انڈیا نے پہلے روز سے ممبر بننے کی کوشش کی اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مسلم شہریوں کی آبادی دنیا بھر میں اس کے پاس سب سے زیادہ ہے، جو کہ اس کی کل آبادی کا 20% ہے۔ سعودی عرب میں کچھ مسلمان ملک اس بات کے حامی تھے کہ اتنی بڑی مسلمان آبادی کی نمائندگی کے لیے انڈیا کو درجہ دیا جا سکتا ہے، لیکن پھر پاکستان نے اس کی سخت مخالفت کی اور صدر جنرل یحییٰ خان نے تو کانفرنس کی بائیکاٹ کی دھمکی دے دی، تو پھر انڈیا کو درجہ نہ مل سکا۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کے لیے تجویز سعودی عرب نے شاہ فیصل اور مراکش کے شاہ محمد اول نے پیش کی اور ساری اسلامی دنیا کو اکٹھا کیا۔ تب پاکستان میں جنرل یحییٰ خان صدر تھے، انہوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انڈیا نے بہت کوشش کی کہ وہ اس ادارے میں داخل ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ صدر یحییٰ خان نے اس کی سخت مخالفت کی۔ 3 دن تک انڈیا کو شامل کرنے یا نہ کرنے کی بحث چلتی رہی، جس کے بعد متفقہ طور پر یہ قرار پایا کہ اسلامی کانفرنس میں انڈیا نہیں آئے گا۔ کثیر الجہتی تنظیم ہوئی لیکن مقاصد میں ناکام ہے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے ابتداء اور کردار کے حوالے سے عبداللہ طارق سہیل کہتے ہیں کہ اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں مسلمان ملکوں کی نمایاں شخصیات، علمی اور اسکالر قسم کے جو لوگ تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں پاکستان سے مولانا سید ابو العلا مودودی بھی گئے تھے اور OIC کی پہلی کانفرنس ایک یادگار ایونٹ ضرور تھی، لیکن کوئی مؤثر نتیجہ نہ پیدا کر سکی۔ خاص کر عرب اسرائیل تنازع کو سلجھانے میں اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی کانفرنس کے منشور میں فلسطین کے مسئلے کا حل 2 ریاستی حل کی شکل میں تجویز کیا گیا کہ فلسطین کی ریاست قائم ہو اور اس کے ساتھ اسرائیل بھی ایک ریاست کے طور پر قائم رہے۔ یہ 1972 میں تنظیم کے قیام کے بعد اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں یہ معاملہ رکھا گیا تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ OIC مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستوں کے قیام کی شکل میں دیکھتی ہے۔ پین اسلامزم کیا ہے کہ اسلامی کانفرنس تنظیم کا پہلا اجلاس منطلب کرنے میں سعودی عرب کا کردار مرکزی تھا، اور پھر 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر 2 کام کیے جو سعودی عرب نے پہلی کانفرنس میں نہیں کیے تھے۔ وہ یہ کہ انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ذاتی طور پر دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو آمادہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ لیبیا سے کرنل قذافی بھی آئے اور بنگلہ دیش میں کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان بھی آئے، شاہ فیصل بھی آئے، شاہ ایران بھی آئے۔ اس طرح یہ سارے تضادات ہمیں اس کانفرنس میں مدغم ہوتے نظر آئے، یعنی شاہ ایران سعودی عرب کے مخالف تھے، سعودی عرب ایران سے خائف تھا، لیکن دونوں شاہ ایران اور شاہ فیصل بھی آئے۔ پاکستان کا بنگلہ دیش سے تنازع تھا لیکن وہ بھی آئے۔ کرنل قذافی اور بومدین وغیرہ کی پالیسی میں اختلاف تھا لیکن وہ بھی آئے۔ انور سادات بھی آئے۔
وہ مزید کہتے ہیں کہ فروری 1974 میں لاہور میں منعقد ہونے والی سربراہ کانفرنس میں مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی فلسطین سے ہی، یاسر عرفات شاہ فیصل یوگنڈا سے ایدی امین، تیونس سے بومدین، لیبیا سے کرنل قذافی، مصر سے انور سادات، شام سے حافظ الاسد، بنگلہ دیش سے شیخ مجیب الرحمان، ترکی سے فخری کور سمیت تمام بڑے رہنما شریک تھے۔ اس کانفرنس کے دوران پاکستان نے بنگلہ دیش کو الگ ملک تسلیم کر لیا اور یہی وجہ تھی کہ شیخ مجیب الرحمان نے بطور سربراہ حکومت کانفرنس میں شرکت کی۔ عبداللہ طارق سہیل کہتے ہیں کہ لاہور میں ہونے والی اسلامی کانفرنس سے سوچ کی ایک بڑی تحریک شروع ہوئی جس نے بڑی لہر پیدا کی، اور پاکستان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اور وہ تھا پین اسلامزم کا احساس۔ پاکستان عالم اسلام کا لیڈر اور تیل بطور ہتھیار۔ فرق سہیل گوئندی کہتے ہیں کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے قبل شاہ ایران کی کوشش تھی کہ یہ تہران میں منعقد ہو، اور اس کے لیے بہت دباؤ بھی تھا، لیکن شاہ فیصل نے پاکستان میں کانفرنس کے انعقاد کی حمایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی علاقائی سیاست میں ایران ایک بہت بڑا ملک تھا، اور مشرقی وسطی کے ملکوں میں سے اس کا جھکاؤ امریکہ کی جانب تھا، اور پاکستان درمیان میں تھا، اور امریکہ اور ساؤتھ یونین کی جانب سے واضح کھنچاؤ کسی کی طرف بھی نہیں تھا۔ اسی لیے کہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں اگر کسی ایک ملک میں پوری مسلم دنیا کے سربراہان ایک وقت میں سب سے زیادہ اکٹھے ہوئے تو یہ اعزاز پاکستان کو 1974 میں حاصل ہوا۔ افغان جہاد اور ایران عراق جنگ کا نقصان۔ فرق سہیل گوئندی کہتے ہیں کہ سن 1979 میں جب افغان جہاد شروع ہوا تو اسلام آباد میں OIC کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس منعقد ہوئی، جو سب سے افغان جہاد کی حمایت میں یعنی پرو امریکہ تھے۔ اس کے بعد سے یہ OIC بطور ادارہ امریکہ کے ہاتھ میں ایک ٹول بن گیا، اور OIC کا ایک دبنگ اور مزاحمتی اور قائدانہ کردار معدوم ہوتا چلا گیا۔ اب یہ کاغذی سی تنظیم ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ رہی تب تک اسلامی کانفرنس تنظیم ایک مزاحمتی ادارے کے طور پر موجود رہی، لیکن اس کے خاتمے کے بعد یہ ایک رسمی ادارہ بن گیا جو سفارتی سطح پر تو موجود ہے، لیکن اس کا وجود متحرک نہیں ہے۔ دوسری طرف راجہ ظفر الحق کہتے ہیں کہ ایران عراق جنگ کے خاتمے کے لیے OIC کی طرف سے گنی کے صدر سیکو تورے کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی، جس میں صدر ضیاء الحق بھی شامل تھے، لیکن یہ کمیٹی کامیاب نہیں ہو سکی۔ میری رائے میں اسلامی کانفرنس کی عزت ایران عراق جنگ نے خاک میں ملا دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ عرب ایک طرف ہو گئے، ایران کم و بیش اکیلا ہی رہا، باقی دنیا تو تماشبین ہی بنی رہی، لیکن اس جنگ سے اسلامی دنیا، اس کے اتحاد کو اور OIC کو بہت نقصان پہنچا۔ راجہ ظفر الحق کہتے ہیں کہ پاکستان پر عرب دنیا کا بہت دباؤ تھا کہ اس جنگ میں عراق کا ساتھ دے، لیکن صدر ضیاء الحق نے کہا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اس سے ناراضی پیدا ہوئی، بلکہ اس حد تک کہ اگست 1988 میں صدر ضیاء الحق کے فضائی حادثے میں جاں بحق ہونے سے ساری عرب دنیا سے لوگ آئے اور افسوس کا اظہار کیا، لیکن اگر کسی نے تعزیت کا پیغام نہیں بھیجا تو وہ صدام حسین تھے، کیونکہ ضیاء الحق نے ایران کے خلاف ان کے موقف کی حمایت نہیں کی تھی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپس کی جنگوں میں الجھ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں رہ گئے، اور دشمنوں نے جو ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اس موقع کا، اور ہمیں آج بہت ہی پیچھے دلدل میں دھکیل دیا ہے، جہاں ہم نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، اور حالانکہ ہمارا کام تو دنیا کو رہنمائی دکھانا تھا، راہ دکھانا تھا۔ علامہ اقبال نے اس لیے تو کہا تھا کہ سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہماری ذمہ داری تو دنیا کا امام بننا تھا، لیکن ہم کیا ہیں؟ آج کی جدید دنیا میں جو اسلام کا مقام ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں بہت جلد جو ہے وہ دنیا کا لیڈر بننا ہوگا۔